اور کسی کے لیے نہیں. بے شک. تو خواہر سب سے اول ضروری ہے کہ اس سے پہلے ہم وصیت کو جانیں. ہم یہ جانیں کہ جس شخصیت کی وصیت کو ہم یہاں پر پیش کر رہے ہیں ناظرین کو، وہ اپنے آپ میں کتنی گراں قدر تھی، کتنی اہم تھی، اور زمانے پر کیا نقش ان کی شخصیت چھوڑ کر گئی. تو ایک چھوٹا سا تعارف اگر آپ آیت اللہ مرشی نجفی کا دیں. آیت اللہ مرشی نجفی جن کا نام شہاب الدین تھا. اچھا. شہاب الدین مرشی نجفی چونکہ یہ نجف میں ولادت ہوئی ان کی اور وہیں پر یہ پروان چڑھے. بعد میں یہ آ گئے تھے قم کی سرزمین پر، لیکن ابتدائی جو ان کی زندگی ہے وہ نجف میں گزری ہے. اور ان کا جو سلسلہ اگر ہم دیکھیں تو سادات کرام میں سے ان کا سلسلہ چوتھے امام سے جا کر ملتا ہے. سبحان اللہ. ان کے علم حاصل کرنے کی زندگی کو صرف چند لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گی جو انہوں نے خود بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم علم حاصل کر رہے تھے عالم یہ تھا کہ 40 دن گزر جاتے تھے اور ہم لوگوں کو گوشت وغیرہ کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم درس میں اتنے زیادہ مصروف ہو جاتے تھے کہ 24 گھنٹے گزر جاتے تھے اور ہم بھوکے ہی ہوتے تھے. ہمیں وقت نہیں ہوتا تھا کہ ہم جا کر کھانا کھا سکیں. یعنی 24 گھنٹے صرف درس و تدریس و بحث و مباحثے میں گزر جاتا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہمیں بھوکے رہنا پڑتا تھا. اور چونکہ میرے بابا محمود مرشی نجفی ان کے بابا کا نام ہے، وہ ایک بزرگ عالم دین تھے اس وقت کے نجف کی سرزمین کے، لہٰذا ان کی عزت کی خاطر کبھی کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلایا کہ بھوکے ہیں تو کھانا دے دو. کیا بات. اسی بھوک کے عالم میں علم حاصل کرتے رہے. اور میری آنکھوں میں آنسو تھے جب میں نے آگے کے جملے پڑھے. لکھتے ہیں وہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے مدرسے میں کچھ امیر زادے بھی آتے تھے جن کے پاس کھانے کو بہت اچھا ہوتا تھا. وہ اپنے ٹفن میں بہت اچھا کھانا لے کر آتے تھے اور درس اور تدریس سے ان کا کوئی زیادہ رابطہ نہ رہا. آپس میں وہ گروپ بناتے تھے، بیٹھ کر کھاتے تھے، سیر ہو کر کھاتے تھے. میں اور میرا روم میٹ جو آیت اللہ ابو القاسم ارسنجانی ہیں جو اس دور کے بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں، ہم دونوں ساتھ میں رہتے تھے اور ہم دونوں بھوکے ان لوگوں کو دیکھا کرتے تھے. اور وہ کھا کر سیر ہو کر جب جانے لگتے تھے تو جو اپنے ساتھ کھانے کے ساتھ وہ سلاد لے کر آئے ہوتے تھے ان کے پتے وہ لوگ پھینک کر چلے جاتے تھے. جب وہ وہاں سے چلے جاتے تھے تو وہی پتے ہم دونوں اٹھاتے تھے، اسے صاف کرتے تھے اور پھر ہم وہ کھا لیتے تھے. اس عالم میں اس طرح سے ہم نے اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے علم حاصل کیا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین نے فرمایا ہے کہ اللہ نے علم کو بھوک اور پیاس میں رکھا ہے، لوگ اسے سیرابی میں ڈھونڈتے ہیں، یہ سیرابی میں حاصل نہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نجف کی سرزمین میں درس حاصل کرنے کے بعد پھر مجھے قم آنا نصیب ہوا. اور قم آنے کی جو وجہ انہوں نے بیان کی وہ یہ کہ میرے بابا محمود مرشی نجفی نے 40 دن کا ایک منت آپ سمجھ لیں، چلا باندھنا جسے کہتے ہیں، وہ کیا تھا امیر المؤمنین کے حرم میں کہ انہیں جناب سیدہ کی اصل قبر کا پتہ چاہیے تھا. یہ مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں اس واقعے کو، اکثر مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے کہ یہ پوچھ رہے تھے بار بار مولا سے کہ مولا مجھے اصل قبر بتا دیں، اصل قبر بتا دیں. تو جواب آیا تھا ائمہ کی طرف سے ان کو کہ جب خود جناب سیدہ نے وصیت کر دی کہ میرے قبر کی نشان کو کسی کو نہ بتایا جائے، جب میرا لال مہدی آئے گا تو وہ انشاءاللہ میری قبر کا نشان بتائے گا، ہم نہیں بتا سکتے، لیکن اگر تمہیں بی بی زہرا کی اصل قبر کی زیارت کرنی ہی ہے تو قم چلے جاؤ اور بی بی معصومہ کی قبر کی زیارت کرو، تمہیں وہی اجر ہے. میرے بابا نے جب یہ جواب ائمہ کی طرف سے عالم خواب میں حاصل کیا تو میرے پاس آئے، آیت اللہ مرشی نجفی کے پاس، اور آنے کے بعد کہتے ہیں میرے لال میں تو نہیں جا سکتا، ضعیفی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، میری نیابت میں تم چلے جاؤ. سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں کہ تم میری نیابت میں جاؤ. اپنے بابا کے کہنے پر جب میں قم آیا ہوں ان کی وصیت کو، ان کی نیابت میں، تو میں نے تقریباً 60 سال روزانہ اپنے بابا کی نیابت میں بی بی معصومہ کے حرم کی زیارت کی. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں کہ میں پہلا فرد ہوتا تھا ہر دن کا جب میں نے بی بی کا زائر بن کر اپنے آپ کو بی بی کی خدمت میں پیش کیا ہے. کتنا بلند مقام ہوگا اور مقدر کیسا ہوگا یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا پھر قم کی سرزمین پر آئے
اور وہاں زندگی گزاری، وہاں درس حاصل کیا، اور ایک عظیم لائبریری انہوں نے وہاں پر تیار کی جو آج بھی قم کی سرزمین پر موجود ہے۔ غار، جیسا آپ نے بتایا کہ آپ اپنے زندگی کے شروع کے دنوں میں نجف میں تھے، لیکن بعد میں آپ ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ آپ قم آ گئے تھے، تو سرزمین قم پر آنے کے بعد آپ جناب معصومہ قم کے روضے پہ جماعت کے امام بھی تھے نماز کے، جی تو آپ کی انسیت جناب معصومہ قم سے کیا تھی؟ رابطہ جناب معصومہ سے ان کا ایسا تھا کہ خود انہوں نے اپنا ایک واقعہ بڑا خوبصورت بیان کیا۔ میں جب قم کی سرزمین پر آ گیا تو میرے پاس گھر نہیں تھا اور میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ جو مکان جس کا تھا وہ ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی، اور وہ بہت بد زبان تھی۔ اکثر آ کر میری بے احترامی کیا کرتی تھی اور میں اس کی بے احترامی سے پریشان ہو چکا تھا۔ ایک دن جب میں تھک گیا اس خاتون کے بد زبانی سے، بد کلامی سے، تو میں بی بی کے پاس آیا، حرم سے لپٹ کر میں نے بی بی کے ذریعے سے لپٹ کر گریا کرنا شروع کیا اور بی بی سے فرمایا، بی بی اب آپ بتائیں میں کہاں جاؤں؟ میرا اس گھر میں گزارا نہیں ہے، جبکہ میں اسے کرایہ دیتا ہوں، پھر بھی وہ اس طرح سے مجھے ذلتیں دیا کرتی ہے، اب میں وہاں نہیں رہنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے راستہ نکالیں۔ میں یہ کہہ کر رو کے واپس آ گیا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بی بی میں سادات میں سے ہوں، آپ کی اولاد میں سے ہوں، آپ میری پھوپھی ہیں، وہ پھوپھی کہتے تھے، آپ میری پھوپھی ہیں، تو کیا آپ کا بھتیجا اس طرح سے در بدر کی ٹھوکر کھائے آپ کو گوارا ہے؟ یہ کہہ کر وہ واپس آئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ چند دن گزرے تھے، مجھے خط ملا، میرے ایک عزیز رشتہ دار کا خط تھا، اور اس خط میں جملے لکھے ہوئے تھے کہ میں نے ایک منت کی تھی، اور منت میری یہ تھی کہ میری اگر اللہ جو حاجت ہے وہ پوری کر دے گا تو میں ایک غریب طالب علم کو مکان دلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میری نظر جب میری حاجت پوری ہو گئی تو اے مرشی نجفی شہاب الدین تمہارے اوپر پڑی، لہٰذا اس خط کے ساتھ میں نے کچھ پیسے بھیجے ہیں، اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان پیسوں سے تم اپنے لیے قم کی سرزمین پر گھر خرید لو۔ یعنی ایک بار انہوں نے جا کر بی بی کے حرم میں توسل کیا، اور بی بی نے ان کی اس طرح سے مدد کی کہ وہ کرائے کا مکان انہوں نے چھوڑ دیا اور ان کو اپنا ذاتی مکان وہاں پہ حاصل ہوا۔ یہ ان کی عطائیں تھیں بی بی کی ان کے اوپر، جو انہوں نے خدمات انجام دی تھی بی بی کے حرم میں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، دل ایک دم مسرور ہو جاتا ہے ایسے واقعات سننے کے بعد، اور کچھ حد تک اپنے اوپر پشیمانی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ کیوں ایسے لوگوں میں ہمارا نام نہیں ہے، کیوں اتنے مقدر کے دھنی ہم نہیں ہیں۔ بہرحال انسان کا عمل ہے جو اسے اس درجے پر پہنچاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو غار، ان کے وصیت نامے کے اعتبار سے اگر اب ہم بات کریں تو کیا ان کی بھی وصیت نامے کے اعتبار سے کوئی کتاب ملتی ہے؟ جیسے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں آیت اللہ مامقانی کے اعتبار سے جانا تھا کہ آپ کا وصیت نامہ اتنا طویل تھا کہ اس پر باقاعدہ ایک کتاب درج کر دی گئی، تو کیا ایسا کچھ آپ کے لیے بھی ملتا ہے؟ نہیں، ان کے وصیت نامے کی کوئی کتاب تو نہیں ہے، لیکن ان کا وصیت نامہ ضرور مشہور ہے، اور باقاعدہ ایک پیج پر ہی ہے، بہت طویل وصیت نامہ نہیں ہے، لیکن اس مختصر سے وصیت نامے میں بھی بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے اپنے بچوں سے کہی ہے، اپنے بیٹوں سے جو وصیت کی ہے۔ اس کے کچھ جملے اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو وہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میں سفارش کرتا ہوں کم سے کم ہفتے میں ایک بار اپنے نفس کا محاسبہ کرنا۔ کیا بات ہے! اگر اس ایک ہفتے کے محاسبے میں تمہیں گناہ مل جائے تو توبہ کر لینا، اور اگر نیکی مل جائے کہ نیکی کی ہے تو پھر شکر ادا کرنا اور توفیق مانگنا کہ اللہ اور نیکی کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد دوسرا جملہ دیکھیں، عجیب ہے وصیت کا انداز بھی، اے میرے بیٹے میں سفارش کرتا ہوں کہ کبھی غیبت کے قریب نہ جانا۔ واہ! کہ غیبت مردار کھانے کے برابر ہے، یہ قرآن کی آیات ہے کہ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں میرے بیٹے میں تمہیں صلہ رحمی کی سفارش کرتا ہوں کہ اس سے روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمر بھی طویل ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے میں وصیت کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ باوضو رہا کرو، اس لیے کہ انسان جب باوضو رہتا ہے تو اس کے باطن کا جو نور ہے وہ اس میں ایسا مددگار ثابت ہوتا ہے، باطنی نور، کہ اس کے ظاہر کو بھی نورانی کر دیتا ہے، صرف ایک وضو۔ بالکل بالکل۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں میرے لال میں تم سے وصیت کرتا ہوں
کہ ہم جب بھی رات میں بستر پہ سونے کے لیے جاتے تھے جیب خالی کر دیا کرتے، ہائے ہائے، جیب خالی کر دیا کرتے تھے، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوتا تھا ہم مسکین اور یتیم کو دے کر آ جاتے تھے، سبحان اللہ، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ ہمارا اکیلا نہیں ہوتا، اس میں لوگوں کا حصہ اس ہے. میں لوگوں کا حصہ ہوتا ہے. میں نے نہج البلاغہ کے ایک جملات میں سے ایک جملہ یہ پڑھا تھا امیر المؤمنین کا، کہ اللہ نے امیروں کے پاس جو غریبوں کا حق رکھا ہے، اگر وہ امیر غریب کا حق دے دے تو تو کوئی پھر غریب کوئی نہ ہو. غریب نہیں بالکل رہے گا. بالکل. یہ آیت اللہ مرشی نجفی اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں. لہٰذا وہ کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے مال میں سے ہمیشہ مسکین، یتیم اور دینی اداروں کو دیتے رہنا. جی، یعنی جو علمی مرکز ہے جہاں پہ دین کے کام ہوتے ہیں وہاں پر خرچ کرتے رہنا، اس لیے کہ وہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں ان کا حق شامل اچھا، ہوتا ہے. یہ سب چیزیں کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ آگے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بے شک. ہم اگر دین کے جو آسان سے فریضے ہم پر واجب ہیں کہ خمس کو ہم سہم سعادات تک اور اداروں تک پہنچا دیا کریں، تب بھی یہ مسئلے حل ہو جائیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم روز جیب خالی کر کے ہی سوئیں اس طریقے سے، مگر یہ کہ اگر مستحقین تک ان کے حق کو پہنچا دیا جائے تو کافی حد تک یہ مرحلے حل ہیں. جیسے اس مسئلے پر جب ہم اپنی ایک دوست جو وہ بھی ذاکرہ ہے ان سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ خمس بچت پر ہے، ہمارے پاس بچتا ہی کیوں ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ بچانا چاہیے، جی، وہ کہہ رہی بچنا ہی کیوں چاہیے ہمارے پاس کہ ہمیں خمس کا اتنا ٹینشن ہو کہ اس بار 1 کروڑ نظریہ ہے. صحیح، اس بار 20 لاکھ نکل جائے. بچے ہی نہیں نا، ہم اتنا دے دیں پہلے ہی کہ بچت میں کچھ شمار ہی نہ ہو سکے. وہ بھی بات ان کی ہمیں اچھی لگی. اچھی ہے، بالکل اچھی. جی. اور پھر اگر اور آگے آئے تو انہوں نے اپنے بچوں سے پھر قرآن کی تلاوت کی سفارش کی ہے، مگر تھوڑے سے اضافے کے ساتھ. وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی کچھ تلاوت تم کیا کرو روزانہ، اور اس تلاوت کا ہدیہ اہل شیعہ کی ان ارواح کو دیا کرو جن کے کوئی وارث اب زندہ نہیں ہے. ان کو ضرور پیش کیا کرو ہدیہ کہ میں نے اس عمل کا اپنی زندگی میں بڑا خوبصورت تجربہ کیا ہے. کیا بات. اگر تم نے یہ شروع کر دیا تو تم اپنی زندگی کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھو گے. یہ ان کی وصیت اپنے بچوں سے. کتنی خوبصورت باتیں ہیں. کبھی کبھی ان وصیتوں کو پڑھ کر سوچتی ہوں کہ آیا ایسی وصیتیں ہم اپنے بچوں سے کر سکیں گے؟ یقیناً اس کے لیے ایسی زندگی گزارنی ہوگی. گزارنی اب یہ تو نہیں کر سکتی کہ زندگی تو ہم نے بڑے عیش و آرام سے گزار لی اور نہ کوئی قربانی دی، نہ کسی طریقے سے کوئی اپنا وقت صرف کیا کسی نیکی کے پیچھے، اور بالآخر بچوں کو بڑی اچھی سی وصیت لکھ کر دے دی. تو بچے تو پھر وہی کرتے ہیں جو والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، بے شک، نہ کہ جو والدین کو کہتے ہوئے سنتے ہیں. بے شک. تو الفاظ سے زیادہ عمل جو ہے وہ کام آتا ہے. بالکل. خیر، جب ہم بات آیت اللہ مرشی نجفی کی کرتے ہیں تو ان کی عزاداری کا انداز جو ہے وہ بہت مشہور ہے. تو کیا ان کی وصیت سے وہ کہیں نظر آتا ہے کہ آپ کا جو انداز عزاداری تھا یا عزائے حسین سے جو آپ کی رغبت تھی وہ کس قدر تھی؟ عزاداری کے سلسلے سے اور اس کی محبت کے سلسلے سے جب میں نے ان کے جملے پڑھے وصیت کے، واقعاً آج تک سوچتی ہوں، عرصہ ہو گیا پڑھ کر، لیکن آج تک سوچتی ہوں کہ ہم ایسی وصیت کرنے کے شاید قابل نہیں ہیں. اس لیے کہ ان کا پہلا ہی جملہ یہ ہے کہ میں وصیت کر رہا ہوں کہ میرے ایک جیب میں، یعنی ایک پرس آپ سمجھ لیں، ایک بیگ سمجھ لیں، میں نے ائمہ کی تمام مرقد کی مٹی جمع کر کے رکھی ہے. اس میں امام حسین کی قبر کی مٹی ہے. میرے بیٹے جب میں مر جاؤں تو اس کو نکالنا، اور نکالنے کے بعد وہ مٹی میرے ساتھ دفن کرنا، اور کچھ مٹی لے کر میرے چہرے پہ مل دینا. سبحان اللہ. میرے چہرے پہ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں میرے لال، وہ لباس، وہ کالا لباس، وہ سیاہ لباس جو میں پورے محرم اور سفر میں پہنتا تھا، وہ ایک لباس میرے ساتھ میرے قبر میں دفن کرنا. آپ اندازہ لگائیں اگر ہم وصیت کرنا چاہیں کہ میرا محرم میں مجلسوں میں پہننے والا لباس دفن کریں، کتنا لباس ہوگا، کتنی جوڑی نکلیں گے. یہ ہمارے لیے تو قبر میں جگہ ہی نہیں بچے گی. جگہ ہی نہیں بچے گی. ان کی اس وصیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی محرم میں انہوں نے ایک سیاہ لباس پہنا ہے جو حق ہے عزا کا، جو حق ہے عزاداری ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ رومال جس میں میں نے
آنسو بہا بہا کے جمع کیے ہیں، اب تک میں نے سنبھال کے رکھا ہے وہ رومال میرے ساتھ۔ یہ بہت مشکل ہے خواہر، جب میں نے کسی مجلس میں سنا تھا یہ کم سنی میں، تو میں نے 1-2 سال کوشش کی تھی کہ میں بھی اس رومال کو بچا کر رکھوں، مگر نہیں ہو پاتا وہ ہے، کھو جاتا ہے۔ جی یہ یا تو کہہ لیں کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی، یا یوں کہہ لیں کہ اپنی طرف سے کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ میں اس پر ایک سوال پوچھوں؟ جی جی اگر ناظرین اس کو سمجھیں، جی آپ کے پاس ایک چین ہے، ہاں وہ تو سونے نہیں کی ہے، کھوتی، کیا بات ہے، کھو جی، جاتی ہے، کیا بات ہے، پر دادی کے پاس تھی، پھر دادی کے پاس آئی، پھر ماں کے پاس آئی، پھر ہمارے پاس، وہ تو نہیں کھوئی، سنبھالا نا بات اسے۔ اہمیت کی ہے۔ ہاں، جی جس کی جتنی قدردانی ہم جانتے ہیں اسی طرح سے اس کی قدردانی کرتے ہیں، قدر بہت ہم عمدہ، نے نہیں سمجھی ہے شاید، اس بالکل وجہ سے وہ کھو بالکل، جاتا ہے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، بہرحال شاید ہم موضوع سے ہٹ گئے۔ جی جی پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے لال میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد، غسل و کفن دینے کے بعد، میرے جنازے کو بی بی معصومہ کے حرم میں لے جانا، طواف کرنا، اور طواف کے وقت میرے جنازے پر امام حسین کی رخصتی کے مصائب پڑھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب بھی میری قبر پر آنا تب بھی میرے قبر پر بیٹھ کر مصائب امام حسین پڑھا کرنا۔ تو کیا اس طواف روضے کے بعد، طواف حرم کے بعد، آپ کے جنازے کو وہیں، یعنی آپ کی مرقد جو ہے وہ جناب معصومہ قم کے روضے میں ہے؟ نہیں، جی یہ بھی ایک لطیف بات ہے ان کے کردار کی۔ آگے کا جملہ ہے، انہوں نے فرمایا، اے میرے فرزند، طواف کرنا بی بی معصومہ کے حرم کا، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ میں نے ایک عرصے تک ان کی خدمت کی ہے، ان کے قدموں کی خاک کے ذریعے سے میں پروان چڑھا ہوں، چاہتا بھی ہوں کہ میں وہاں دفن ہو جاؤں، لیکن میری ایک حسرت یہ ہے کہ میں اپنی لائبریری میں دفن کیا جاؤں۔ اس کی وجہ دیکھیں آگے کا جی جملہ، جی جی میں اپنی لائبریری میں اس لیے دفن ہونا چاہتا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان شاگردوں کے قدموں میں رہوں سبحان جو اللہ، علوم آل محمد حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ کیا بات ہے۔ یعنی وہ زائر جناب معصومہ قم سے زیادہ وہ فوقیت اور احترام جو ہے وہ دے رہے ہیں ان شاگردوں طلباء، کو، جی جی ان بالکل، طلاب کو جی جو علوم آل محمد کو حاصل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ لائبریری میں جب وہ شاگرد آئیں کتابوں کو پڑھنے کے لیے تو میں ان کے پیروں کے نیچے۔ سبحان اللہ۔ یہ وصیت ایسی ہے کہ جو انسان کی زندگی کو تبدیل کر دے، انسان کو بدل دے۔ کیسی ان کی منزلت تھی، یا کیسا ان کی معرفت کا درجہ کیسا تھا، یہ ہم شاید سمجھ نہیں پائیں گے، بالکل، کیونکہ ہر انسان یہ چاہے گا کہ ایران میں ہے، قم میں ہے، اور ان کو مرتبہ بھی اتنا ملا ہے تو وہ معصومہ کے حرم میں ہونا، لیکن بی بی معصومہ کے حرم میں نہیں، میں لائبریری میں قدموں میں، شاگردوں کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ ان کی وصیت ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے اپنی وصیت کے ذریعے سے بتایا کہ کس قدر میرے دل میں امام حسین بسے ہوئے ہیں، اور ان کی عزاداری میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ جی، اور یہ کہنا کہ جب میرے جنازے کو طواف کرایا جائے تو پھر مصائب امام حسین بیان کیا جائے، اور میری قبر پر کچھ نہیں تو مصائب حسین بالکل بیان کیا جائے، یہ دکھاتا ہے کہ آپ کو کتنی انسیت تھی، اور آپ واقف تھے کہ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بے شک، بے یہ شک۔ دنیا و آخرت کا سامان ہے۔ خواہر، کیا ان کی وصیت میں بھی ہمیں کوئی وظیفہ ملتا ہے جس سے ہم اور آپ کوئی استفادہ حاصل کر سکیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں؟ انہوں نے سب سے زیادہ زور دیا ہے زیارت جامع کبیرہ پہ، اور اپنی وصیت نامے میں بھی انہوں نے اپنے بچوں سے کہا ہے، میرے فرزند، میں تمہیں سفارش کرتا ہوں کہ جامع کبیرہ چاہے ہفتے میں ایک بار پڑھنا، لیکن ضرور پڑھنا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قنوت، جب واجب نماز جی، پڑھو تو اس کے قنوت میں ایک دعا میں تمہیں ریکمنڈ کر رہا ہوں، اے میرے فرزند، اسے پڑھنا، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألوک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی ما انت اہلو ولا تفعل بی ما انا اہلو۔ یہ اس کا قنوت ترجمہ آپ اگر کریں؟ اس کا ترجمہ کہ جناب فاطمۃ الزہرا پہ انہوں نے صلوات پڑھی، جی، اور پھر صلوات کے بعد آل محمد پہ صلوات پڑھی، اور پھر اس کے بعد دعا کی کہ اے پروردگار عالم، میں جس لائق ہوں ویسا تو میرے ساتھ عمل نہ کرنا،
تو جس لائق ہے رحمت کو برسانے والا، اس کے اعتبار سے تو میرے ساتھ میری عدالت کا فیصلہ کر۔ سبحان اللہ، یہ جملے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں سفارش کر رہا ہوں اے میرے بیٹے کہ نماز صبح کے بعد سورہ یاسین پڑھنا، نماز ظہر کے بعد سورہ نبا کی تلاوت کرنا، نماز عصر کے بعد سورہ عصر کی تلاوت کرنا، نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا، اور نماز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرنا، کہ یہ بہت زیادہ تمہاری زندگی پر اور آخرت پر اثر ڈالے گا۔ اور جس وقت میں ان کی ملاقات سے امام زمان کے واقعات کو پڑھ رہی تھی، اس میں مجھے ایک واقعہ ملا تھا کہ جب یہ 40 دن آ رہے تھے پیدل نجف سے مسجد سہلا کی طرف، امام سے ملاقات 40 شب جمعہ انہوں نے کہا پیدل کہ میں جاؤں گا، اور تقریباً 38 یا 39 شب جمعہ تھا جب یہ نکلے نجف سے مسجد سہلا کے لیے۔ راستے میں آندھی چل رہی تھی، بہت اندھیرا تھا، بہت تیز ہوا تھی، لیکن انہوں نے، اور ڈر بھی لگ رہا تھا، یہ کہتے ہیں مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، مجھے جانا ہے کیونکہ مجھے امام سے ملنا ہے۔ اور پھر میں نے اچانک دیکھا کہ میرے پیچھے ایک نور چمکا، سبحان اللہ، بڑے قد و قامت والا، میرے ساتھ چلتا رہا، اور میں ان کے چہرے کی روشنی سے مسجد سہلا تک پہنچ گیا، اور مسجد سہلا میں بیٹھ کر ہم نے ان سے باتیں کی، اور وہ جو بزرگ مجھے ملا تھا اس نے مجھے یہ تاکید کی تھی کہ جا کر لوگوں کو بتانا کہ یہ سورہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اور پھر جب وہ وہاں سے نکلنے کے بعد میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ وقت کا وقت کے یوسف زہرا تھا، اور یہ ان کی طرف سے آیا ہے یہ کہ ہر نماز کے بعد ان سوروں کی تمہیں تلاوت کرنی ہے۔ تو جب امام نے وصیت کی ہے تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا یہ صرف امام جانتے ہیں۔ بالکل، بے شک اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں پر عمل پیرا ہو سکیں، اور انشاءاللہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ خواہر بالآخر آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم بھی چاہیں کہ ایسی گراں قدر وصیت کرنا، تو اس کے لیے ویسی زندگی بھی گزارنا ضروری ہے، تو اگر ہم یہ چاہیں کہ کچھ حد تک ایسی ایک وصیت ہم اپنے بعد اپنے بچوں کے لیے چھوڑ سکیں، تو اس کے لیے کیسی زندگی گزاریں؟ کون سی باتیں آپ کے لیے اہم؟ اس کو اگر تھوڑا سا آسان کر لیں نا ہم، تو ایسے کر سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم اپنی زندگی کی عادت بنا لیں۔ مثال کے طور پہ نماز شب کو اپنی زندگی کی عادت بنا لیں، مثال کے طور پہ روزانہ کسی ایک کو کھانا کھلانے کی عادت بنا لیں، کسی بھوکے کو سیر کرنے کی عادت بنا لیں۔ 2-3 چیزیں جو ہماری زندگی کی عادت بن جائیں، پھر ہم اس عادت کو اپنے بچوں کو وصیت کے طور پہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے، جیسے وہی والی بات کہ جو ہم کرتے رہیں گے وہ ہمارے بچے پہ کریں گے، اسی کو وصیت ہم کر سکتے ہیں۔ جو ہم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے اس کی وصیت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بچے بھی تعجب کریں گے پڑھ کے کہ ارے اماں کو تو کبھی یہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، وصیت نامے میں یہ موجود ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم وہ باتیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کریں، وہ ہم دراصل خود اپنی زندگی میں ان پر عمل پیرا رہیں انشاءاللہ۔ خواہر بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کو یاد کریں گے کسی اور وصیت کے لیے، وصیت علماء کے لیے۔ آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ عزیزان محترم، یہ تھی